کلام مقدس میں یوں ذکر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ آپ نے سنا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو قیامت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ پاک کلام مقدس میں اسی عبرت ناک واقعے کے متعلق فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ معلوم ہوا اس واقعے میں عبرت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ہماری عبرت کے لیے بیان فرمایا، لہذا ہمیں چاہیے ہم اس سے عبرت پکڑیں، اللہ پاک کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، نیکیاں کریں، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں۔ اللہ و رسول کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اس کے احکامات کی پیروی نہ کی، گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ بہرحال شرعی حکم کو اہمیت نہ دینا، اسے معمولی سمجھنا بڑی بے باکی ہے۔ اللہ پاک کے دیے ہوئے احکام کی کتنی اہمیت ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک ایمان افروز روایت سنیے۔ حضرت ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں میدان کربلا میں جب امام حسین کو یہ یقین ہو گیا کہ وعدے کا وقت آ چکا ہے، اب شہادت ہونی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی موٹا کپڑا لا دو۔ ذرا غور سے سنیے گا، آپ کپڑا کیوں منگوا رہے ہیں؟ فرمایا موٹا کپڑا لا دو، میں اس کپڑے کو اپنے پہنے ہوئے لباس کے نیچے رکھوں گا تاکہ جب میں شہید ہو کر زمین پر گروں تو میرا ستر نہ کھلے۔ آپ کی خدمت میں کپڑا پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے نیچے لپیٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ یا عاشقان رسول اندازہ لگائیے اللہ رسول کے احکام کو اہمیت دینے والے کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارا حال ایسا ہے کہ معمولی سی پریشانی آ جائے، ذرا سا درد سر ہو جائے تو جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو معاذ اللہ نماز ہی قضا کر ڈالتے ہیں، ذرا تنگ دستی آ جائے تو دل سود کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بعض نادان تو غربت کے ڈر سے سود پر قرضہ لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ غم مٹانے کے نام پر برائیوں کی اما یعنی شراب کا سہارا لے لیا جاتا ہے، معمولی بہانے بنا کر اللہ و رسول کی نافرمانی کر دی جاتی ہے۔ دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز دیکھیے، کیا قیامت نما منظر تھا۔ 3 دن سے پانی بند ہے، بھائی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، ننھے علی اصغر کے گلے پر تیر چلا دیا گیا ہے، شہیدوں کے 72 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لا چکے ہیں۔ اس قیامت نما موقع پر بھی آپ کس اہمیت کے ساتھ شرعی احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ذوق اور ایمان کا ایسا کمال نصیب ہو جائے
خلاصہ کلام یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کو جنت میں ٹھہرایا گیا. آپ کو پیدا تو زمین کے لیے کیا گیا تھا، مگر جنت میں ٹھہرانے کی حکمتیں تھیں. مثلا اس کے ذریعے سے شیطان کی دشمنی کو واضح کیا گیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھیں، اس کی چالوں سے بچیں، اس کے جال میں پھنسنے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلتے چلے جائیں. دوسری حکمت یہ کہ اس کے ذریعے سے دینی احکام کی اہمیت کو واضح کیا گیا. اگر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا جو گناہ نہیں تھی وہ جنت سے باہر آنے کا سبب بن سکتی ہے، تو ہمارے ہزاروں گناہ ہمیں جہنم سے قریب کر دیں گے اور ہمیں جنت سے محروم بھی کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اسلامی احکام کو اہمیت دیں، ہمیشہ اللہ و رسول کی نافرمانی سے بچتے رہیں، فرما برداری کرتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.